الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الكريم والمهدي الموعود العظيم. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والغاشين والغاشيات والمتصدقين والمتصدقات والزعيمين والزعيمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ علیہ العظیم. صدقت رسول کریم اور صدقت المہدی الموعود العظیم. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے ذی الحج کی دوسری تاریخ ہے. پوری جو ہے قوم مہدیہ اور مصدقین کو معلوم ہے آج کا دن کون سا دن کر کے. آج یاد ہے بی بی الحداد رضی اللہ تعالی عنہا، ام المصدقین بی بی الحداد رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے فیض العام کا دن ہے، اور کل یعنی 3 ذی الحج آپ کی جو ہے عرس مبارک بھی ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ ام المصدقین کیوں کہتے ہیں. جس طرح دوسرے رشتوں میں کہتے ہیں کہ جو ہے مقام ختیجہ کو، بی بی ختیجہ کو دیے ہوئے مقام بھی دیتے ہیں. نبوت میں ام المومنین تھے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہے پہلے بار رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والی عورت، اسلام کو جو ہے قبول کرنے والی عورت، اس لیے ام المومنین، ایمان والوں کی ماں. یہاں پر ثانی ختیجہ، ختیجۃ الثانی کون ہے؟ بی بی الحدادی. پہلے مرتبہ امام مہدی موعود کو خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ کر کے جو ہے ماننے والی عورت بی بی الحدادی تھی. اس لیے آپ کو ام المصدقین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ تصدیق کرنے کی ماں. ام المصدقین بی بی الحدادی پرہیزگار، یعنی تقوی پرہیزگار، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندی اس دار دنیا میں جو آئی، اور جو ہے ان کے سرتاج خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود کے جو ہے اہلیہ بنے. مکے میں آنے کے بعد اس کے بعد تصدیق کرے. وہ تصدیق جو ایسی ہوئی کہ جو ہے پہلا مرتبہ امامنا مہدی موعود بولے تھے کہ دعوے موقدہ کو خود بولے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، تم جو ہے مہدی ہو، اور تم خلیفۃ اللہ ہیں، اور تم دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں. کیا اہلیہ تم یہ بات کو مانتی ہو؟ تو اس وقت جو ہے بی بی الحدادی کہتی ہے میں جو ہے یہ بات کو جو ہے سراپا مانتی ہوں، تصدیق کرتی ہوں. بولے تصدیق کا لفظ آنے کے بعد وہاں پر آپ جو بیعت بھی کر لی تو پہلے بیعت کرنے والی عورت تھی. اس کے بعد آپ کا جو ہے یعنی کہ عمل، آپ کی حرکتیں کچھ ایسے لگے جیسا کہ جو ہے پہلے جو بیویوں میں، نبیوں کے بیویوں میں دکھایا جاتا ہے، اس طرح کا عمل تھا آپ کا. نماز میں ہو، خلوت میں ہو، اور جو ہے اپنے گھردار کے ساتھ ہو، اولادوں کے ساتھ ہو، تو آپ کا کچھ اور تھا طریقہ، اللہ کے لیے ہو گئی تھی. اور وہ خالی نہیں، آپ کو پورے فقیران جو ہے
پورا فقرا دائرے کے ماں کر کے بلاتے، امو کر کے بلاتے، آپ کو دیکھے نہیں تو ان کو جو ہے نیند نہیں آتی۔ ایک جو ہے وجہ ان کا جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وابستہ رکھنا، فقراؤں کو، دائرے کے فقراؤں کو فقیروں کے نگاہ سے نہیں دیکھتی، بلکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے اولاد سے بڑھ کے دیکھتی۔ جب کھانا کچھ پکتا چولہے میں، کتنا بھی ہو کھانا، پہلے پوروں کو سبیت کر دیتی، سبیت کرتے فقراؤں کو پہلے کھلاتی، اس کے روٹی ہو یا چاول ہو جو کچھ بھی پکا ہو، اس کے بعد جو باقی رہا تو اپنی اولاد دیتی، نہیں تو اللہ کے راہ میں چھوڑ دیتی۔ بس اللہ تعالی تو ان کی تو بھوک تو جو ہے مٹ گئی، اور ان کی بھوک مٹانے والا تو ہے۔ تو ایسی پرہیزگار عورت تھی، اور وہ بھی نہیں کہ جو ہے ہر وقت بھی جو ہے اللہ کے ذکر و فکر میں رہتی۔ آپ کا آخری وقت آیا تو بھی جو ہے آپ جو اللہ کے ذکر میں مبتلا تھی، فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ کا مقام، فنا فی رسول کے بعد فنا فی المقام جو ہے فنا فی اللہ کے مقام پر تھی۔ تو عزیزان محترم، بی بی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی وہ بھی دنیا کی چاہت، دنیا کی حب نہیں رکھی، اگر رکھی حب، حب الہی تھی، اور چاہت الہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تھا آپ کا عمل، اور ان کے خاوند سرتاج خلیفۃ اللہ امام مہدی کے نقل کے مطابق، جو نقل آپ کرتے ہو نقل کے مطابق جو ہے عمل کرتی تھی۔ اس لیے جو ہے آپ کو پورے لوگ چاہتے تھے، پورا فقرا چاہتے تھے، اور جو ہے جب بھی جو ہے مشکل کہیں آتی تو جو ہے کسی سے شکایت نہیں کرتی، اس سے نہیں مانگتی تھی، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بارگاہ میں نماز ادا کرنے کھڑ جاتی تو اللہ سے ہی مانگتی، بس اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا ہے۔ مانگنے کی چیز کیا مانگتی؟ صرف ایمان کی چیز، رزق نہیں، روٹی نہیں، کیونکہ روٹی کا دعویٰ تو اللہ نے پہلے کیا ہے، تو مانگنے کی کیا ضرورت؟ یہ تھا بی بی کی فلسفی، روٹی کا دعویٰ کیوں نہیں کروں؟ کیوں تو روٹی کا تو وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اور جو روٹی کا مالک ہے اس کے اوپر توکل ہونا چاہیے، روٹی کے اوپر توکل نہیں، یہ آقا کے نقل کے اوپر آپ کا عمل تھا۔ تبھی روز جو ہے آپ جو ہے فاخر میں ہوتی تو یہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں گزارتی تھی۔ تو جو ہے ایسی حال میں جب آپ کا جو ہے انہیں آخری وقت آیا تو پورے لوگ جمع ہوئے تھے، پورے جو فقیرہ امامنا مہدی موعود آگے پوچھے، معلوم ہو گیا کہ آخری وقت ہے، آخری لمحے ہی بی بی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، تو پوچھے کہ یہ بتاؤ ان لوگوں کے سامنے، یہ بندے کے خاص سے بیعت کرنے کے بعد، یہ بندے کو مہدی آخر زمان ماننے کے بعد تم کو کیا فیض حاصل ہوا؟ تو بی بی بولی کہ جو ہے آقا سرتاج، جب سے آپ کے ہاتھ میں بیعت کری اس دن سے آج تک جو ہے تکبیر جو باندھتی وقت خدا میں فنا ہو کے باندھتی تھی، بغیر خدا کے مشاہدے کے نماز نہیں ہوتی میری، پوری نماز بھی مشاہدے کے ساتھ ہوتی۔ یہ فیض مجھے آپ سے بیعت کرنے سے ملا۔ یہ سننے کے بعد جو ہے مہدی موعود بولے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تم کو جو ہے جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اس کے دیدار سے اور بھی مشرف عطا فرمائے، اور خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی تمہارے کو نصیب ہو جائے۔ ازدان ایسی بیوی تھی کہ خاوند کی بھی جو ہے خیر و
ہوا کرتی تھی، ہر وقت بھی تکلیف میں بھی ساتھ دی امامنا مہدی موعود کے. جب امامنا مہدی موعود استفراق میں ہوتے تھے، یعنی کہ جذبے الہی ہوتے تھے کہ 14 سال لگاتار آپ جو ہے جذبے الہی ہوتے، نماز کا خط آئے تو خالی آپ بیدار ہوتے، وضو کے لیے پانی مانگتے اور پانی لا کے دیتی بیوی، اور جو پانی سے وضو کر کے جو ہے کچھ کھانے کے لیے تیار کر کے آنے کے پہلے نماز سے فارغ ہو کے پھر دوبارہ استفراق میں ہو جاتے، یعنی کہ جو ہے جذبے الہی ہو جاتے. ایک مرتبہ کا وقت ایسا ہوا کہ جو ہے آپ رات کے خط اٹھ کے پانی مانگے اور بولے کہ جو ہے کہ کچھ میں بنا کے لاتی ہوں، تب تک تو نماز سے فارغ ہو جاؤ. فوراً مہدی موعود وضو کرے، عشاء کی نماز ادا کرتے جو ہے آپ پھر جو ہے استفراق میں جذبے الہی ہو گئے. بھی جو ہے پیالے میں جو ہے دودھ کچھ چیز کھانے کے لیے لا کے کھڑی ہے، کب تک بیدار ہوں گے دیکھ لے کے. رات پوری گزر گئی، آدھی رات پوری ہو چکی اور اٹھے آپ کہ جو ہے تہجد کے نماز کے وقت کا قریب وقت تھا. وہ اٹھ کے دیکھتے ہی تو بیوی کھڑی ہے. کیا کہتے ہیں کیوں کھڑے ہی؟ کہ آپ کچھ کھائیں گے پئیں گے؟ بلکہ میں جو تھوڑا دودھ وغیرہ لائی تھی، دودھ اور روٹی لائی تھی. تو مہدی موعود بولے فوراً دعا کر اللہ اکبر کا، یا اللہ یہ بندے کے لیے اتنا خدمت میں کھڑی ہے، یہ تیری بندی، یا اللہ اس کا جو ثواب، اس کو ثواب عظیم عطا فرما، اور اس کو جو ہے تیرے جو ہے دیدار سے مشرف عطا فرما. بولے تبھی پوچھی کیا تم کچھ کھائے نہیں پیے نہیں، اتنے مدت گزر چکی؟ تو میرے کہتے ہی نہیں، مجھے اللہ کے طرف سے ہر دن نئی نئی غذا پہنچتی ہے. مجھے جو غذا پہنچنا ہے میرے روح کے لیے تندرستی کے لیے، وہ اللہ تعالی جو تازہ غذا دے کے بھیجتا ہے، میں اس سے جو ہے مطمئن ہوں. میرا قلب بھی جو ہے مطمئن ہے، میرا دماغ مطمئن ہے. یہ بولنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے نماز مطلع ہو جاتی ہے، ذکر وغیرہ. رضوان محترم کہ یہ میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے خاوند کی سیوا جو کرنے والی عورت کا نمونہ ہے بی بی رضی اللہ عنہا. جب آپ کا وقت قریب آیا، جو امامنا مہدی موعود بولے کہ پورے لوگ جمع کر، اس وقت سکرات کا حال تھا، بی اٹھ کے کچھ پکا نہیں سکتی تھی. تو جو ہے اس وقت پورے فقراؤں کو بول جاؤ جا کے لکڑیاں لاؤ، کچھ کے پاس بولے جا کے آٹا لاؤ، پانی لاؤ. بولے سب لوگ آٹا لائے، پانی لائے کہیں سے جا کے، اور تھوڑے لوگ لکڑی لائے، اور جو ہے روٹیاں بنائے، نان کہتے ہیں. اور بولے کہ دیکھو آج تمہاری ماں، جو تم ماں پکارتے ہیں، آج جو ماں یہ چیز دے نہیں سکتی، اس کے جگہ میں دیتا ہوں. آج چولہا ماں کا نہیں سلے گا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے چیز کو ماں تم کو دیتی ہے، اس کو میں فیض کے شکل میں دیتا ہوں. آؤ آ کے تمہاری ماں کا آخری فیض میں لو. اس وقت بی بی الحاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دیکھتی اور جو ہے چارپائی میں پڑی ہے. ان کے سامنے فقرا وہ بلاتی ہے کہ فقرا کے وہ روٹی کو ریزا کر کے سے میں نان ریزا کہتی، نان ریزا وہ ناریزا بن گیا، پاکیزہ چیز. اٹھا کے سب کو بھی دیتے ہی لے جاتی ہیں. لے کے جانے والے رو کے اپنی جو ہے ماں کو، دیری کی ماں کو، ام المصدقین کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. اس لیے عزیزان محترم حیات کے ہوتے وقت ہم جو ہے بحریان کرتے ہیں، وفات کے دن نہیں کرتے. وفات کے دن کرنے کی وجہ کیا بھی نہیں ہے. وفات ہو گئی تو جو ہے رشتہ دنیا سے ٹوٹ گیا، ان کا عمل کا اور پوچھ تاچھ کا جو ہے وہ دور آتا ہے، وہ دوسرا دنیا ہے. وہ
یہ دنیا میں رہ کے جو فیض تمہیں حاصل کرتے ہی وہ فیض کیا ہے؟ عمل صالحہ. تو ہمیں ناریزہ مرشدین جو دیتے ہی کب دیتے؟ وفات کے ایک دن کے پہلے. تو لوگ ہم پوچھتے ہی ایک دن کے پہلے کیوں بہریام کرتے ہیں؟ بہر عام، بہر فیض عام، بہر فیض ولایت عام، ولایت عام نبوت اور جو فیض ولایت دو کو ملا کے جو ہے ہم دیتے ہیں. تو فیض اور فیض کا معنی کیا ہے معلوم؟ یہ نان کی شکل میں نہیں، چنے کی شکل میں نہیں، لوبے کی شکل میں نہیں، ایک میٹھی چیز کی شکل میں نہیں، ایک ناریزہ کی شکل میں نہیں، بلکہ ہمیں وہ چیز کو ظاہری رکھ کے جو ہے باطنی میں وہ فیض کر دیتے ہیں. فیض کا معنی فیض از انویزیبل میٹر. فیض از انویزیبل میٹر ہے. وہ دکھتا نہیں. کیا دکھتا ہے؟ ناریزہ، نان ریزہ دکھتا ہے تمہارے کو. اس کے اندر جو ہے وہ فیض نہیں دکھتا، نہیں دکھتا وہ. تو وہ ہمیں بانٹتے ہی جو قلب کے اندر روح ہے. دکھتا روح دکھتا، روح نہیں دکھتا. کیا دکھتا؟ جسم دکھتا، خلیہ دکھتا، وجود دکھتا. تمہارا کیا دکھتا؟ خلیہ تمہارا اندر ہے تو روح نہیں دکھتا. اور تم کیسا جیتے ہو اور روح کے تلے. اگر روح نہیں تو تم کیا بولیں گے؟ ڈیڈ باڈی. روح چلے گیا تو کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی، لاش بولتے اسے. انسان بولتے اسے نہیں بولتے، لاش بولتے. اسی طرح جب زندے میں جو اللہ کا نیک بندہ یا بندی نیک اعمال جو بھی کی ہے وہ نیک اعمال کا چیز وہ بات کے وہ فیض ہے. نیک اعمال فیض ہے. اس لیے مرشد کیا کرتے معلوم؟ تصور کرتے ہیں، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، آنکھ بند کر کے تھوڑے دیر مراقبے میں بیٹھ کے یہ تصور کرتے یا اللہ تبارک و تعالی میں یہ فیض دینے کے لائق نہیں ہوں، میں فیض دینے کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی میں یہ جو تیری نیک بندی یا بندے کا جو ہے نیک تیرا انعام پانے والے یہ بندے کا فیض دیتا ہوں. بلکہ میں نہیں دیتا، تو دیتا ہے بلکہ اٹھا کے سبیت کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں نعرہ دیتے وقت مرشد کا، یعنی کہ جو ہے یہاں پہ کانسنٹریشن ایسا رہتا، انٹینشن ایسا رہتا، اور جو پورا جو ہے ان کا جو ہے وابستہ خدا سے رہتا. اور دینے والا پروردگار عالم، اور ہمیں دیتے ہی ظاہری میں اس کے اندر فیض کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس لیے ادب لحاظ سے تم ناریزہ لو بولتے ہیں، ناریزہ ادب لحاظ سے لو. آج کیا کرتی ہے معلوم؟ پیپر میں لگے نیوز پیپر میں ایک کرچپ تک لاتے نہیں مسجدوں میں. درجنے کیا کرتی ہیں معلوم؟ یعنی کہ جو ہے کیا کرتی پلاسٹک پیپر ہے کیا ڈھونڈتی انہیں کون سے پیپر میں تھا کہ یہاں جو میاں لگایا. ناریزہ لینے کا طریقہ ہے اور ناریزہ دینے کا طریقہ بھی ہے. لینے والا یہ تصور سے دیتا ہے تو مرشد دینے والا دیتا ہے تو لینے والا جو مرید و مریدنی جو ہے وہ خوف سے لیا کرے تاکہ اس کے اندر کچھ خوبی ہے. یا اللہ تبارک و تعالی مجھ کو یہ فیض عام میرے جو ہے کہ مجھے عطا فرما تاکہ میں ایمان سے مالا مال ہو جاؤں، ایمان سے مالا مال ہو جاؤں. یہ سوچ کے میں نعرہ دینا. نعرہ کیا بولتی؟ بدت، بھیریاں بدت، ہر بات کو بدت. ارے ہمیں کب بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناریزہ بانٹے بول کے؟ فیض بانٹے تھے، فیض بانٹے تھے. ہمیں وہ زمانے کا لحاظ سے رسول اللہ دے دیے سے لحاظ سے ابو ہریرہ کو دیے تھے، وہ لحاظ سے اگر سے ہمیں دیتے ابو ہریرہ تم آنکھ بند کرو تمہارا دامن بچھاؤ بولے اور کچھ اٹھا کے بھائے کیا بھی نہیں بھائے، اور بولے کہ وہ رومال کو جو ہے لپٹ لو اپنے سینے میں لگا لو. کیوں بولے معلوم؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے میں جو مجھے بھلاپا زیادہ آ گیا، حدیثوں کو بھولتا گیا، اس سے جو ہے وہ یادداشت آنے کے لیے کیا کرنا ہے تو رسول اللہ بولے کہ جو ہے ایسا کرو، ایسا کرے. رسول اللہ کو دیے، ابو ہریرہ کو معلوم نہیں کیسا دیے نہیں معلوم، اور جو اللہ کو معلوم رسول کو معلوم کیا دیے بول کے. وہ کیا دیا حقیقت میں رسول اللہ بھی نہیں بولے، ظاہر نہیں کرے.
امامنا مہدیہ موعود نے بی بی الدادی کے بحرم پہلے بار کرے تھے، وہ ایک بارش کرے مہدی علیہ السلام طبیعت کیسا کرنا دکھانے کے لیے، اور جو بحرم کیا ہے دکھانے کے لیے، اور فیض کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض کی بیوی کو اٹھا دیا، الدادی ام المصدقین کو. تو اللہ کے خلیفۃ اللہ کیا کرے کہ بھیڑیا بی بی کا یعنی کہ فیض جو بانٹے اس طرح بانٹے. تو اجزان موتا ہمیں نقل کرتے ہیں بدت ہے، تو بدت کر کے بولے تو کہ ہم کبھی بھی نہیں بولے رسول اللہ چنے بانٹے، رسول اللہ نان بانٹے، رسول اللہ جو ہے فلاح بانٹے، رسول اللہ میٹھے چیزاں بانٹے، نہیں بولے ہمیں. کچھ دیے، کچھ دیے، کیا دیے کیا لیے نہیں معلوم، اس سے بولتے ہیں فیض. اگرچہ ہمیں اب مرشد آؤ رومال بچھاؤ بھائی مجھے تم نے اٹھا کے بھایا گا تو کیا بے خوب بناتے ہیں کیا بولیں گے ہم کو، کیا مرشد ایڈیٹ بنا رہے ہیں بولیں گے، ہے کیا نہیں؟ سچی بات بولے تو اچھے ایڈیٹ بولتے مرشدان کو، ایڈیٹ کر کے پیچھے جا کے. اور ایسا کرے تو کیا بولیں گے، کھلا بول دیں گے کیا میاں یہ کہ دیوانہ کرتی کہ ہم نا صبح کے 8 بجے آ جاؤ بول کے اجماع ہے بول کے پورے لوگ جمع لے کے رومال بچھا کو دیتے نہیں، کیا بھی نہیں، میں کیا کریں گے میں یہ رکھے. اسی لیے ہمیں کیا کرتے ہیں ایک اب کے لوگوں کے ذہنات کے لیے امامنا مہدی موعود نے معلوم تھا خلیفۃ اللہ کو کیسا ہوں گا آنے والا زمانہ، تو اس لیے مصدقین کیسے ہوں گے بول کے تو ناظرہ اعتبار سے چیز کو رکھ کے ہمیں کیا کرتے ہیں اسے نارضا بول کے ہمیں بانٹتے ہیں. ظاہری وہ چیز ہے، باطنی کی چیز افضل چیز ہے سمجھے، وہ ہمیں ضرور ہمیں کھائے تو اس کا مزہ معلوم ہوگا. تو کیا کیسا کھانا، وہ جو ہے تصوف ہے کھانا، اور جو ہے ہمیں جو ہے اخلاص سے گانے سے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہ لینا، ادب لحاظ کرنا. عزیزان محترم، بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بحیریاں ہے، آپ بھی اسی طرح یہ جو انٹینشن رکھ کے ادب لحاظ سے لیا کرو. عورتوں سے بھی التجا ہے کہ جو ہے بھیجام کا نارضہ تم لیتے ہی مرشدوں کے پاس سے لیو. رجا کیا کرتے معلوم، مرشدہ مجید میں دیتے عورتاں ان کے مرشدی جی بولتے ہیں انہوں عورتیں جو ہے گھر میں دیتے، گھر میں آ کے عورتیں دیتے. لیکن پنگڑی میں کیا رواج ہے معلوم، مرشد کے پاس عشاء کی نماز فارغ ہونے کے بعد مردوں کو دیکھے ہونے کے بعد تو مرشد کے گھر سے خاص کر کے آتا نارضہ، وہ نارضے کو پوروں کو طبیعت کر کے جو ہے تسبیح دیتے. تسبیح دینے کے بعد عورتیں ایک کے بعد ایک آ کے لے کے پورے مل کے بیٹھے تھے. لیکن مرشد کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے بغیر چہرہ دیکھے، مردوں بھی ہو عورت بھی ہو چہرہ دیکھ کے نہیں دینا، مراقبے میں دیکھ لینا. تو مراقبے میں آتا ہے تو ادھر بڑا بھی لو چھوٹا بھی لو دیکھنا نہیں، چینی کس پلیٹ کس کی آتی ہے، کس کا جو ہے یعنی کہ جو ہے یعنی کہ رومال آتا ہے وہ جو اس میں ڈال دینا. اس طرح عورتوں کو دیتے خود بھی مرشد کے ہاتھ میں بہتر ہے، کیونکہ تو عورتوں کو ایک موقع مرشد سے ان کے ہاتھوں سے فیض ملنے کا موقع، ارشادی مرشد سے ہے، مرشدی سے نہیں ہے. مرشدی ان کا مقام الگ ہے، ضرور ہے مقام ان کا، اور بھلانے کرنے کے لیے دوسرے کاموں کے لیے چند فیضوں کے لیے جو ہے ضروری ہے. بیعت کس سے کرتی، مرشد سے کرتی تمہیں نہیں، مرشد سے کرتی، تربیت تعلقات ترک دنیا وغیرہ مرشد سے کرتی. تو فیض دینے کے لیے بھی مرشد سے آنا اچھا قانون نہیں آتا. جگہ وہی چلتا ہے. جالور میں ہم گئے تھے، وہاں بھی دیکھے سین جی خاطر مسلم کی بھیڑوں کے موقع میں یہ بندہ گیا تھا، اور وہاں عورتوں کا مردوں کرنے کے بعد تقسیم کرنے کے بعد سبت ہونے کے بعد عورتوں بھی لیے تھے.
پردہ ڈال کے دیے تھے گوشے پردے کے ساتھ تھے. تو ایسا لیو تو جو مشرق کے ہاتھ سے لینا بہتر ہے. وہ تو وہ قابل غور ہوتا ہے اور وہ فیض میں زیادہ پاور ہوتا ہے. اور جو ہے فورس اس کا زیادہ ہوتا ہے. پاور کا فورس ہے نا زیادہ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مرشد کو دیکھنے کا موقع اور مشاہدہ کرنے کا موقع مرید کو ملتا ہے. مریدنی کو ملتا ہے. مریدنی کو ملتا ہے. اور مریدنی مرشد کو دیکھ کے جو فیض دیتی ہے نا اس کا ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے. ایمان گھٹتا نہیں, ایمان بڑھتا ہے. بہت چیزیں ہیں اس میں, آج ہمیں نہیں کرتے. ایک فیشن بن گیا ہے. مردان لاتے ہی ہمیں سناردہ کھا لیے ایک کو جا کے رہنا مشید کے پاس ہے. تو ہمیں کہتے ہیں مشید کہتے ہیں کئی کو بھائی تمہیں علاقہ لگانا مردان خواہ لگائے دو بسنا علاقہ تمہیں جو علاقہ لگانا ہمیں پوچھیں گے نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما بی بی کی بہرے میں ان چیزوں کو غور و فکر کرتے ہوئے تم جو ہے اس طرح لیو. اور جو ہے بہتر چیز یہ ہے ہر ایک بہرے جس کی ہو ان کے عمل کے توجہ جو عمل کو کرے وہ ہستی اللہ کے نام پانے والے جس کی بحرے میں ہے ان کا جو ہے عمل نیک عمل کرنے کی جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے پر دعا کرنا. یا اللہ توفیق عطا فرما. انشاءاللہ ذی الحج کے مہینے کا جو ہے جو بھی میں بیان پہلے کر چکا ہوں, اگر تم کو اس کا پہلے کا بیان ذی الحج کا بیان قربانی کا ہو, یہ حج اور اخلاص کا ہو, ابراہیم علیہ الصلوۃ تسلیم اور جو اللہ کی آزمائش کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پہلے کا بیان اوپر کا جو ہے آئی بٹن کو تمہیں پریس کرو. بس اس کے اوپر کا جو آئی بٹن کو پریس کرے تو اس کا پہلے کا بٹن جو پہلے کا جو بیان پریویس بیان ہے نا تمہارے کو آ جائے گا. اور حج کے اس موقع میں ایک بات بھی کہہ کے ختم کرتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ 9 تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا افضل ہے. ملا کے 8 اور 9 ملا کے رکھو. اخیر رکھنے کی جگہ 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عید کا دن ہے. اور 8 کا اور 9 یہ 2 تاریخ کا روزہ رکھو. 9 تاریخ کا روزہ عرفات کا روزہ ہے. عرفات کے میدان میں جو حاجیاں روزہ جو رکھتے ہیں اس کا جو ہے ان کا نقل کرتے ہوئے وہ سنت کو اتباع کرتے رہتے ہیں. یہ روزہ بھی نفل روزہ ہے, سنت الموقرہ ہے. رسول اللہ رکھے ہی رکھنے کے لیے کہے بھی, اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اور قربانی کے مسائل تو تم جانتے ہوں گے اور ہمیں بیان کر دیا. انشاءاللہ جو ہے جو کچھ شک شبہ کچھ ہے تو انشاءاللہ تعالی کہ جو ہے ہم بعد کے بیان میں آپ لوگوں کو اگر پوچھے تو ہمیں جو ہے اس کا جواب یعنی کہ فون کے ذریعے صرف کے ذریعے دیں گے, نہیں تو بیان کے ذریعے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور سب لوگوں کو میں جو ہے اور ایک بار جو ہے بیالدادی کے بحرم کی یعنی کہ اعلان کرتے ہوئے اور دوبارہ ذی الحج کی پہلی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے اور عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الاضحیٰ کی جو مبارکبادی بھی ایڈوانس طور سے تم لوگوں کو دیکھے یہ بندہ تمہارے سے ودا چاہتا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.